دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے دونوں شہزادے کل سے یہاں مقیم ہیں۔ پروانوں کا یہ ہجوم انہی کے اعزاز میں اکٹھا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس کی بانجھیں کھل گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مجوسی کو بچوں کے معاوضے میں چاہے ساری زندگی بھر کی کمائی دینی پڑے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی تو دولت کمانے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ نہایت تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے رئیس اور اس کی بیوی دونوں مجوسی کے گھر پہنچے۔ دیکھا تو دونوں شہزادے دلہے کی طرح بند سنور کر بیٹھے تھے اور مجوسی ان کے سروں سے اشرفیاں اتار اتار کر مجمع کو لٹا رہا تھا۔ رئیس نے آگے بڑھ کر مجوسی سے کہا، مجھے آپ سے ایک نہایت ضروری کام ہے، ایک لمحے کے لیے میری بات سن لو۔ مجوسی رئیس کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہنے لگا، فرمائیے میرے لائق کیا خدمت ہے؟ رئیس نے اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا، یہ 10,000 اشرفیوں کا توڑا ہے، اسے قبول فرمائیے اور یہ دونوں شہزادے میرے حوالے کر دیجیے۔ مجھے حق بھی پہنچتا ہے کہ سب سے پہلے یہ میرے ہی غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ مجوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جنت کی جو عالی شان عمارت آپ نے دیکھی ہے اور جس میں داخل ہونے سے آپ کو روک دیا گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف 10,000 اشرفیوں میں اسے فروخت کر دوں اور زندگی میں پہلی بار رحمت کا جو دروازہ کھلا ہے اسے اپنے اوپر بند کر لوں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ جس خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزردہ کر کے آپ نے اپنے اوپر جنت حرام کر لی ہے، رات کو ان کے جلوہ سے ہمارے دلوں کی کائنات روشن ہو چکی ہے۔ اب ہمارے گھر میں کفر کی شب دیجور نہیں بلکہ ایمان اور اسلام کا سویرا ہو چکا ہے۔ یاد کیجئے خواب کی وہ بات جب آپ جنت کے پاسبان سے کہہ رہے تھے کہ آخر میں بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو میں اس وقت اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ جنت کے صدر دروازے سے گزر رہا تھا، مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔
کہ میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کروڑوں کی بھیڑ میں پہچان لیا گیا۔ وہاں زبان کی بات نہیں چلتی، دل کا آئینہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے حال پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و نوازش کا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی اہلیہ کو اندر بھیج دو۔ حضرت سیدہ کی کنیز شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہے، وہ بھی سجدے میں ہوگی۔ سر اٹھانے کے بعد ذرا اس کی چمکتی ہوئی پیشانی کا نظارہ کر لیں۔ عالم خواب میں جس حصے پر سیدہ نے اپنا دست شفقت رکھ دیا تھا وہاں اب تک چراغ جل رہا ہے، کرن پھوٹ رہی ہے اور در و دیوار سے نور برس رہا ہے۔ جن شہزادوں کے دم قدم سے ہمارے نصیب چمکے، دلوں کی انجمن روشن ہوئی، جیتے جی امان کا پروانہ مل گیا، اور ایک ہی رات میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ انہیں صرف 10,000 اشرفیوں میں خریدنا چاہتے ہیں، حالانکہ صبح سے اب تک میں 10,000 سے زیادہ اشرفیاں تو ان کے اوپر سے نثار کر چکا ہوں۔ اب وہ میرے مہمان نہیں، گھر کے مالک ہیں، ہم خود ان کے حوالے ہیں، انہیں کیا آپ کے حوالے کر سکتے ہیں؟ آپ کا یہ سارا جوش عقیدت رات کے خواب کا نتیجہ ہے۔ خواب سے پہلے آنکھ کھل گئی ہوتی تو بات بن سکتی تھی۔ اب اس کا وقت گزر چکا ہے، البتہ ماتم کا وقت باقی ہے، وہ نہیں گزرے گا۔ رئیس سر جھکائے ہوئے باتیں سن رہا تھا اور روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بڑے شہزادے کی نظر جوں ہی اس کی طرف اٹھی، دل رحم کے جذبہ سے بھر آیا۔ مدھم سی آواز میں کہا، بڑے سے بڑے غم کا بار سہ لینا، لیکن بھیگی ہوئی پلکوں کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہارا شیوا تھا، لیکن ہم اپنے گھر کی روایت برقرار رکھیں گے۔ ہم نے تمہیں معاف کیا، نانا جان بھی معاف کر دیں گے، جنت میں تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ یہ سن کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔